تنگ آ کر اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت میں ان حضرات نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے. تو وہاں نہ ان کی کوئی زمین تھی، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی روپیہ پیسہ تھا. تو جو حضرات مدینہ منورہ کے باشندے تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے. تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ایسے غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا جو شاید تاریخ میں کسی اور قوم نے کبھی کسی دوسروں کے ساتھ ایسا ایثار نہ کیا جیسا حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے کیا. تو اسی دوران ایک مرتبہ انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کھجور کے باغات ہیں مدینہ منورہ کے اوپر اور ہمیں ان سے آمدنی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کیجیے کہ جتنے کھجور کے باغات ہیں یہ سب ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجیے. آدھے یہ باغ کا آدھا حصہ ہمیں مالک کا ہو اور آدھا کسی اور مہاجر صحابی کا ہو. اس طرح تقسیم کروا دیجیے تاکہ ہمارے مہاجر بھائیوں سے بھی جہاں پر زمین جائیداد ہو جائے. یہ پیشکش کی حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی. یعنی ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا. یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں. تو پہلے جیسے روایات میں آتا ہے کہ پہلے ان انصار میں سے ہر ایک نے جس مہاجر کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا اس کو خود پیش کر اور یہ کہا کہ میری جتنی املاک، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس کا آدھا حصہ تم لے لو اور آدھا میرا رہنا. پہلے ان کو پیش کرو. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں، ان کی مواخات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرتی تھی ایک انصاری صحابی سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہو گئے ہیں اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی کہ تمام جتنے بھی میری املاک ہیں ان سب میں آدھا آدھا حصہ آپ کہیے. یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اس کو میں طلاق دے دوں اور وہ آپ ان سے نکاح کریں. یہ پیچھے انتخاب بھی اپنے اوپر نہیں رکھا، ان پر چھوڑا کہ دونوں میں سے جو آپ پسند کریں میں ان کو طلاق دے دوں اور آپ پھر ان سے نکاح کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام املاک میں برکت عطا فرمائے. تو میں آپ کی یہ پیشکش بڑی محبت کی پیشکش ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور میں بازار میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ کماؤں اور اس کو وہ اپنا ذریعہ روزگار کریں. اللہ تو یہ پیشکش انہوں نے قبول نہیں کی. شکریہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرما دیا کہ مجھے بازار کا پتہ بتا دیجیے. بازار گئے جا کر پھر اپنا تجارت شروع کی وہاں. تو جب انفرادی طور پر یہ حضرات نہیں مانے تو سب انصار مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ہم اپنے ذاتی طور پر درخواست کر چکے ہیں اپنے بھائیوں سے، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا. اب آپ کر دیجیے گا کہ ہمارے سارے مخلصان جتنے ہیں کھجور کے باغات
جو ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم فرماتی. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ انصار اس وقت بڑے ہمدردی اور مواصلات کے جذبے کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں، اور مہاجرین اگر اس کو قبول کریں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں عمل کا جذبہ خشک پڑ جائے، کام کرنے کا جذبہ خشک پڑ جائے. اور ایک مومن کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دوسرے کے مال پر تکیہ کرے. تو آپ نے اس پیشکش کو فرمایا تو نہیں آتا. تو جب دیکھا کہ نہ تو وہ مانتے ہیں اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے آسودہ ایک اور ہم تجویز پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے اور مہاجرین سے کہہ دیجیے کہ وہ اس کو قبول کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باغات ہیں جو ہماری ملکیت ہے، تو ان حضرات سے کہہ دیجیے کہ وہ باغات میں کام کیا کریں، ہمارے باغات میں پانی دیا کریں اس کو. اور جیسا کہ آدمی اپنے کھیت کی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے تو یہ حضرات وہ جا کر دیکھ بھال کریں اور جو کچھ پھل آیا کرے گا پھر وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں. تو پھر ان کو جو پھل ملے گا وہ ان کی اپنے محنت کا ملے گا. تو یہ محنت کریں گے اور وہاں پر باغات کے اندر کام کریں گے، پانی دیں گے، اس کا آبیاری کریں گے اور جو کچھ بھی اس کی خدمت ہوتی ہے وہ کریں گے. تو ان کو پھر یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہمیں مفت میں پیسے مل رہے ہیں یا مفت میں پھل مل رہا ہے، یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہوگا. تو آپ ان کو ایسا کر دیجیے کہ یہ محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے آگے آگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی جو پیشکش مہاجرین سے ذکر کی اور فرمایا کہ بھائی تمہارے بھائی یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اس طرح کر لیا کرو. تو اس پر مہاجر صحابہ نے فرمایا سمعنا واطعنا، کیا ہمیں یہ بنتے ہیں، یہ ہم اس کے پر عمل کریں گے کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں اور کام کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں. جیسے بٹائی کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ طے کر لیا. یہاں تو اس حدیث میں اتنا ہی مذکور ہے. ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب یہ معاملہ طے پا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، صحابہ کرام نے بھی منظور کر لیا کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں گے. صحابہ انصار بھی خوش ہو گئے، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، مہاجرین بھی خوش ہو گئے. اب کچھ دنوں کے بعد بعض مہاجرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے باغات کی دیکھ بھال کیا کریں گے اور اس کو محنت کیا کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ گھر بیٹھے اور ہم اس میں کام کریں اور پھر جب پھل آئے گا تو ہم آگاہ تقسیم کریں گے، کیونکہ زمین ان کی ہے اور محنت ہماری ہے تو آگاہ تقسیم کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا. لیکن اب جب ہم گئے یہاں ان کے باغات میں کام کرنے کو اور ان سے کہا کہ آپ آرام کیجیے، یہ انصاری صحابہ مانتے نہیں، یہ کہتے نہیں ہم بھی کام کریں گے. تو یہ بنصب یہ کہ کام خود بھی کرنے کے لیے موجود ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں کام سے تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو کہتے بیٹھ جاؤ آرام کرو.